بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ اور حلف برداری سے ریلیٹڈ نئی اپڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کی کافی کمنٹس بھی آئے اس کے بارے میں، اس پہ بات کریں گے اور اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے قانون کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس کو آنے والے وقت میں کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ میں حالات مزید بدستور جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور عوام کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 اکتوبر سے پاکستان نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے۔ پہلے ون طرفہ اعلان تھا، ٹو طرفہ اعلان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے بھی ایک نئی اپڈیٹ ہے جس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے اس ویڈیو کے آخر میں۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی اور حلف برداری سے ریلیٹڈ جو نیا قانون اسپین کی حکومت نے لانچ کیا ہے۔ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، اسپین کی حکومت مزید آسانیاں مختلف شعبوں میں جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں وہاں لے کے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اب ایک نیا سٹیپ لیا ہے جو کہ سب سے بڑا تکلیف دہ تھا نیشنلٹی لینے کے بعد، وہ تھا حلف برداری۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم پیریڈ تھا۔ ان ایریاز میں جہاں پہ بہت زیادہ غیر ملکی رہتے تھے وہاں پہ ٹائم ایک ایک سال، ڈیڑھ ڈیڑھ سال کا بھی مل رہا تھا صرف حلف برداری کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ شکایات ہوئیں، بہت زیادہ لوگوں نے ٹریول کیا حلف برداری کے لیے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گئے اور کافی انہوں نے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا اور اپنا قیمتی سرمایہ بھی ویسٹ کیا اس حلف برداری کے کروانے میں اور کرنے میں۔ کافی زیادہ مسئلے مسائل آنے کے بعد حکومت نے آخرکار اچھی اناؤنسمنٹ دی ہے حلف برداری کے لیے۔ جب آپ کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے تو اب آپ کو حلف برداری کے لیے اپنے ایریا سے، اپنے گھر کا جو ایجنٹا منتو ہے وہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب بہت بڑی آسانی کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، وہ کی گئی ہے نتاریو۔ نتاریو اصل میں ایک سرکاری رجسٹرڈ شدہ اور سرکاری لائسنس یافتہ ایک شخص ہوتا ہے جس کے ذمہ تمام قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو اتھارٹی دینی ہو، اپنا گھر ٹرانسفر کروانا ہو، دو فریقوں کے درمیان معاہدہ کرنا ہو، لیگل طور پہ یہ تمام چیزوں میں نتاریو جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اور اس کی مہر چلتی ہے اور وہ ایک خاص فیس کے عوض یہ تمام کام کرتا ہے۔ اسی طرح کا کام جو ہے وہ اب یہ حکومت نے نتاریوں کے ذمہ لگایا ہے کہ حلف برداری جو ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قانونی معاملہ ہے تو اس کو بھی نتاریوں کے سامنے کر دیا جائے اور نتاریو اس کی ایک خاص فیس لے گا اور آپ کی حلف برداری لے لے گا۔ فار ایگزامپل آپ نتاریو سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ میں نے حلف دینا ہے، تو وہ آپ کو اپائنٹمنٹ دیتا ہے کہ آپ جمعے والے دن اتنے بجے آ جائیں یا جمعرات والے دن اتنے بجے آ جائیں، تو آپ نے اس ٹائم وہاں پہ جانا ہے۔ 10-15 دن میں وہ آپ کو 10-15 منٹ میں وہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دے گا، آپ نے سائن کرنے ہیں، آپ سے اوتھ لے گا اور آپ کو جو ہے آپ کی حلف برداری کی تقریب کمپلیٹ کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چند ایک اکٹھے لوگوں کو ایک ہی ٹائم پہ بلائے اور تمام کو اسی وقت حلف برداری کر کے آپ کو کلیئر کر دے۔ یعنی کہ پہلے سے معاملہ کافی زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ ابھی تک حکومت نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سے ایریز کے لوگ کون سے نتاریوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر تو اوپنلی کر دیا گیا کہ کسی بھی نتاریوں کے پاس آپ جا کے کر سکتے ہیں تو پھر اور مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ کچھ ایریا میں بہت زیادہ نتاریوں ہیں، کچھ ایریا میں چند ایک نتاریوں ہیں۔ اگر اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں آتا ہے تو پھر مزید آسانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نتاریو جو ہے یہ اتنی زیادہ، جو کہ چند ایک کمنٹ مجھے موصول ہوئے ہیں کہ اس کی فیس کتنی زیادہ ہوگی۔ نتاریو کی فیس اس کی کام کی نوعیت کی ہے، ابھی تک کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی، کیونکہ یہ سرکاری کام ہے اور حکومت اس میں انوالو ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ اس میں بہت زیادہ فیس نہیں ہوگی۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس میں 2 فیسیں ہوں گی، ایک آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے جو کہ سرکاری خزانے میں جائے گی، دوسری نتاریوں کی اپنی کچھ فیس ہوگی، وہ آپ کو پے کرنا پڑے گی اور آپ کا جو حلف ہے، جو ایتھورائزیشن بولتے ہیں یا جس کو خورا منتو بھی بولتے ہیں، وہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی اور آپ کی نیشنلٹی آپ کو پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ دینی اور پاسپورٹ پھر اپلائی کر کے لے سکیں گے۔ تو اس کے بعد انگلینڈ میں حالات مزید ناسازگاری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت یہ آئی ہے کہ ابھی
باقی بے شمار سیکٹر ایسے تھے جہاں پہ شارٹیج ہونے کی وجہ سے فوڈ نہیں تھا، میٹ نہیں تھا، ایگریکلچر میں کام کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس طرح کی تمام سچویشن کے بیچ اب ایک اور سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ خراب نظر آتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کنسٹرکشن شعبے میں، ریسٹورنٹ شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، اور باقی نرسنگ سروسز میں، اولڈ ایج ہاؤسز میں، تمام جگہوں پہ شارٹیج ہے۔ اسی طرح کی اب ایک اور مسئلہ بنا ہے، وہ ہے پٹرول کی شارٹیج کا۔ انگلینڈ جیسے ملک میں پٹرول کی شارٹیج سامنے آئی ہے اور بہت سارے پٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں، عوام کافی زیادہ پریشان ہے۔ بریکسٹ پہ کافی زیادہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ بریکسٹ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ انگلینڈ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں، اور حکومت پہ کافی زیادہ کرٹیسزم بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت پہ پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کل کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے، انہوں نے سر جوڑ کے کوشش کی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح سے ان تمام شارٹیج کو کمپلیٹ کیا جائے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ایریا میں یا کسی بھی علاقے میں کوئی بھی چیز اگر رونما ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ تمام ملک پہ پڑتا ہے۔ ابھی تک کیا کنڈیشن ہے کہ ابھی کچھ ایریاز میں انگلینڈ میں اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ پھیل رہی ہے اور یوکے کے باقی ایریاز میں جا رہی ہے۔ پٹرول کی جو شارٹیج ہے وہ ایک ایریا سے شروع ہو گیا، اب کافی زیادہ بڑے ایریاز میں پھیلتی جا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجوہات ایک ہی ہے، وہ ہے ٹرک ڈرائیورز کی شارٹیج۔ کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ٹرک ڈرائیورز کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ فوڈ شارٹیج کو بھی پورا کر سکیں اور پٹرول شارٹیج کو بھی پورا کر سکیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پٹرول کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ویجز بڑھائیں اپنے ڈرائیورز کی، اور وہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں کہ ڈرائیور جو ہے وہ کام کریں اور وہ آپ کی پٹرول کی جو سپلائی ہے وہ پوری کریں۔ لیکن جو پٹرول سے ریلیٹڈ کاروباری حضرات ہیں یا یونینز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کو کچھ ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ اس پرابلم کو سالو کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے۔ بات کرتے ہیں نیکسٹ نیوز کی، جو کہ 1 اکتوبر سے پاکستان نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آج سے چند دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے بغیر ویکسین کے کوئی بھی پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اب نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف باہر سے بلکہ اب پاکستان سے بھی اگر کسی نے ویکسین نہیں لگوائی تو وہ باہر نہیں جا سکے گا۔ اگر آپ کی فیملی یا آپ وہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں اور واپس آنا چاہتے ہیں، آپ نے ٹکٹ بھی لے لی ہے، تو لازمی طور پہ اس پہ عمل کریں، کیونکہ 1 اکتوبر سے اگر تو 1 اکتوبر سے پہلے آپ کی واپسی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن 1 اکتوبر سے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ لازمی طور پہ آپ نے ویکسین لگوانا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یہ ہے، جو 17 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے فی الحال، لیکن آنے والے وقت میں اس میں اپڈیٹ ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے تھے جنہوں نے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن بعد میں بچوں میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد اس کو 17 سال سے 12 سال کر دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہتے ہوئے تمام اپنے جو کام ہے وہ سر انجام دیں۔ تو پاکستان سے ریلیٹڈ یہ ہے کافی اہم نیوز ہے، کیونکہ اب سردیاں آنے والی ہیں، کافی پاکستانی کمیونٹی واپس پاکستان جانا چاہتی ہے، اور کچھ جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس خبر سے ضروری ہے کہ وہ باخبر رہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نئی چینجنگ آئے گی اس پہ وہ اپنے جو شیڈولز ہیں وہ تبدیل کر سکیں یا اس پہ کام کرتے ہوئے پریشانی سے بچ سکیں۔ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے بھی ایک اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ 1 اکتوبر سے تمام بینیفٹس ختم کرنے جا رہی ہے برٹش حکومت۔ جن لوگوں کے سٹیٹس ختم ہو چکے ہیں یا جن کے پاس ابھی تک نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے سٹیٹس اپلائی ہی نہیں کیا، وہ لوگ جن کے سٹیٹس اپلائی ہوئے تھے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، وہ لوگ جن کے فالتے لگے ہیں، جن میں کوئی نہ کوئی کمی آئی ہے کیسز میں، ان تمام کو جو ہے وہ فی الحال ان کے بینیفٹس روک دیے جائیں گے۔ ان کے بینیفٹس روکنے کی وجہ سے ان کو فائنینشلی پرابلم ہو سکتی ہے۔ کچھ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اس پہ شور اٹھایا ہے کہ ان کے بینیفٹس نہ روکے جائیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی حکومت کی طرف سے اپڈیٹ سامنے نہیں آئی۔ امید یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ رعایت دی جائے گی، لیکن فی الحال آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اگر آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہے
پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس، سیٹل اسٹیٹس یا ایچو سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں کوئی بھی آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا، آپ کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے، تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے بینیفٹس روکے جا سکتے ہیں، خواہ وہ فیملی بینیفٹس ہوں، ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہوں یا دوسرے بینیفٹس ہوں۔ اس وجہ سے اس خبر سے بھی لازمی طور پہ اپڈیٹ رہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔